جی السلام علیکم، میں ہوں نظر عباس لندن سے۔ سر، پاکستان پہ قیامت گزر گئی، پاکستان کی سلامتی پہ حملہ ہوا، اور اس حملے کے بعد جو چیز جو سامنے آئی وہ بڑی عجیب و غریب تھی۔ یعنی اتنے ہی کرٹیکل وقت میں جبکہ پاکستان کی سلامتی کو خطرہ ہے، پاکستان کے اوپر حملہ ہوا جو ہو رہے ہیں، پاکستان کے افواج کا قتل عام کیا جا رہا ہے، پاکستان کے شہریوں کا قتل عام کیا جا رہا ہے، دہشت گرد دندناتے پھرتے ہیں۔ ایسے ماحول میں کوئی بھی بندہ حکومتی سائڈ پہ، کوئی بھی شخص حکومتی سائڈ پہ سیریس نہیں ہے، کوئی بندہ یہ سوچنے کو تیار نہیں ہے کہ ان وجوہات کیا ہیں، کوئی بندہ ہٹ دھرمی ہے، ایک ہٹ دھرمی ہے ہماری افواج کی طرف سے، جرنیلوں کی طرف سے، خاص طور پہ ہماری حکومت کی طرف سے، فارم 47 کی ہے، جیسی بھی ہے، آپ پاکستانی تو ہیں، آپ چور بھی اگر ہیں تو پاکستانی تو ہیں، تو چور کم از کم اپنے گھر کا تو سوچے، وہ جس شاخ پہ بیٹھا اسی شاخ کو کاٹنے پہ ڈلا ہوا ہے۔ یہ پاکستانی ایک عام چیزیں ہو رہی ہیں، عام الفاظ جو یوز کیے جا رہے ہیں وہ دہشت گرد، غیر مشروط حمایت نہیں کی، انتشاری ٹولہ، ڈیجیٹل دہشت گرد جیسی چیزیں، یہ باتیں انہوں نے کرنی شروع کی ہیں۔ حیرت ہے کہ یہ واقعی پاکستانی ہے۔ پارلیمنٹ کے اندر جو تک تقاریر کی ساری کی ساری بندوقیں عمران خان کی طرف، عمران خان کی طرف، عمران خان کی طرف۔ کیوں؟ کیونکہ سب لوگ اب سوال اٹھاتے ہیں۔ پاکستان میں جو ماحول ہے نا پاکستان کا اس وقت جو بن چکا ہوا ہے، دنیا پر کے پوری کا جو ماحول بن چکا ہے، وہ وہاں پہ جو کانسیپٹ ہے نا محبتوں کا، وہ ون سائیڈڈ ختم ہو گیا ہوا ہے۔ یک طرفہ محبت، غیر مشروط محبت جو ہے نا، غیر مشروط حمایت جو ہے نا، وہ کسی کو نہیں ملتی۔ یہ پاسبل نہیں ہے اب اس معاشرے میں جس میں ہم زندہ رہ رہے ہیں، جس دور میں ہم زندہ رہ رہے ہیں، جہاں یہاں پہ انفارمیشن کا فلو اتنا زیادہ ہے، لوگوں کو چیزیں پتہ چل جاتی ہیں۔ اب کیسے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ اب ہر بات پہ آنکھیں بند کر کے آپ پہ یقین کرنا ہے؟ یہ کیسے پاسبل ہے؟ پہلے آپ نے بلوچستان کو رگڑا، پھر آپ نے صوبہ سرحد کو رگڑا، سندھ کی صورتحال آپ کے سامنے ہے، کے پی کے کی آزاد جموں کشمیر کی صورتحال آپ کے سامنے ہے، گلگت بلتستان میں جو کچھ آپ نے کیا وہ آپ کے سامنے ہے۔ اب آخر میں آ کے آپ نے جو پنجاب پہ اٹیک کیا ہے، جہاں پہ لاکھوں چھاپے ڈالے گئے ہیں، لاکھوں لوگوں کو آپ لوگوں نے گرفتار کیا ہے، جہاں پہ ہزاروں لوگوں کو آپ نے گرفتار کیا، ان کی بے حرمتی کی، 9 مئی کی جیسے آپ نے ڈرامے کیے، اسلام آباد جیسا قتل عام کیا، اس پہ کیسے آپ غیر مشروط حمایت کا تقاضا کرتے ہیں؟ کیسے غیر مشروط حمایت مانگتے ہیں آپ؟ پاسبل ہی نہیں ہے۔ یہ اب شرطوں پہ محبتیں ہوں گی۔ یہ پاکستان کے عوام کی شرط ہے کہ ہم نے آپ کے ساتھ 77 سال تک غیر مشروط محبت کی، آپ نے بنگلہ دیش گوایا، آپ نے 77 کی جنگ، اپنے 65 کی وار سے لے کے پاکستان بننے سے لے کے، بلکہ اب تک آپ نے جو بلنڈر کیا، ہم نے کوئی قوم نے آپ کو معاف کیے، آپ نے ہمیں ترامنوں کے پیچھے لگایا، اس قوم کو سب کچھ معاف کیا، لیکن اب ایسا ہوگا نہیں، اب ہوگا ادر وے اراؤنڈ۔ اب آپ کو آگے بڑھ کے ثابت کرنا پڑے گا کہ آپ عوام کو پیار کرتے ہیں۔ یہ جو ٹولہ پی ایم اے سے تیار ہو کے، جب پاکستان ملٹری اکیڈمی ککول سے جو بندے تیار ہو کے آ رہے ہیں، ان کو یہ بتانا پڑے گا کہ ہم آپ سے پیار کرتے ہیں۔ اپنی بڑوں کی غلطیوں کو تسلیم کرنا پڑے گا۔ یحییٰ خان کی غلطی، ایوب خان کی غلطی، مشرف کی غلطی، ان تمام غلطیوں کو آپ کو تسلیم کرنا پڑے گا۔ ضیاء الحق کی غلطیوں کو ماننا پڑے گا۔ تب ان غلطیوں کو مان کے آپ کو پھر ان کو حکومت دینی پڑے گی۔ یہاں پہ ایسے لوگ ہیں، یہاں پہ کینیڈا میں ایک صاحب ہے، طارق کیانی صاحب ان کا نام ہے، وہ ایسے جاہلانہ اور پرانے زمانے کے جو ہے نا وہ فلسفی لے کے پھر رہے ہیں، حب الوطنی۔ حب الوطنی کیا ہے؟ جس وطن میں انصاف نہیں ہوگا، اس کا حب کہاں سے آئے گا؟ مجھے بتائیں، محبت کہاں سے آئے گی اس کے اندر؟ یہ کیسے پاسبل ہے کہ آپ اپنے گھر میں آپ دیکھیں، چھوٹے پیمانے سے دیکھیں، چھوٹے سے یہ چیز پہ دیکھیں، پھر اس کو جا کے بڑے کینوس پہ دیکھے جائے۔ پہلے اپنے گھر میں دیکھیں، آپ اپنے بچے کو صبح سے لے کے شام تک تھپڑ مارتے رہے، اس سے کوئی میری عزت نہیں کرتا؟ سر یہ وہ ٹائم گزر گیا ہوا، انفارمیشن کا فلو، ٹیکنالوجی، کلچر، وہ ٹائم اور تھا جب باپ تھپڑ ماری جا رہا تھا۔ اچھا، باپ صرف تھپڑ مارو نا کسی وجہ سے تو بات سمجھ لگتی ہے، بغیر وجہ کے تھپڑ مارتا رہے اور نشے میں پھرتا رہے اور ڈرنکوں کے گھر پہ آ جائے اور یہ اسے ایکسپیکٹ کرے کہ مجھے میرے بچے جو ہیں وہ عزت دیں گے، سر یہ ہونا نہیں۔ اب اس بات کو سمجھ لیں کہ غیر مشروط محبت تو ختم ہو گئی۔ پہلی بات تو آپ یہ سمجھ لیں کہ غیر مشروط محبت ختم ہوگی۔ پھر ہوتی دہشت گردی کی بات۔ دہشت گرد کیا ہے؟ دہشت گرد یہ ہے جو بی ایل اے ہے۔ بی ایل اے ایک دہشت گرد تنظیم ہے، اس پہ میں پریویسلی بات کر چکا ہوں ایک ویلاگ میں، کہ دہشت گرد تنظیم اور علیحدگی پسند تنظیم کا بیسک فرق جو میری نظر میں ہے، وہ دہشت گرد تنظیم کا مطلب ہے دہشت پھیلانا، اور علیحدگی پسند کا ہونا کہ میں اپنا کاروبار کرا لینا ہے،
یہ منو وکھرا کر دو. وہ جو علیحدگی پسند بندہ ہوگا وہ میرا نہیں خیال ہے, میرا ذہن نہیں مانتا اسے قتل و غارت گری کی ضرورت ہے یا قتل کرنے کی ضرورت ہے. وہ اپنا پوائنٹ آف ویو رکھے گا, اپنا اس کا سٹائل اور ہوگا. لیٹ می میک اٹ بٹ شارٹر. علیحدگی پسند کا انداز اور ہوگا, دہشت پسند کا انداز اور ہوگا. دہشت پسندی کی ہر بندے کو کنڈیم کرنا ہے, قتل و غارت گری معصوم بندوں کے قتل کو, نہتے بندوں کا قتل و غارت گری کا ہر بندے کو کنڈیم کرنا ہے, ان کی مذمت کرنا ہے, جو کہ پی ٹی آئی بھی کرتی ہے, خان صاحب بھی کرتے ہیں, ہم سارے کرتے ہیں. لیکن ان کو علیحدگی پسند نہ کہیں, وہ صرف دہشت گرد ہے میری نظر میں. علیحدگی پسند اپن کو کہہ سکتے ہیں جو اپنی موومنٹ چلا رہے ہیں یا سڑکوں پہ جلسے کر رہے ہیں کہ جی ہمیں ہمارے بندے دیں, یا وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بلوچستان وکرا کر دو, وہاں تک حد تک ٹھیک ہے. لیکن دہشت گردی جو ہے نا یہ کنڈیمیبل ہے. آپ دہشت گردی کو آپ نے کچلنا ہے. آپ صرف مذاکرات کر سکتے ہیں, صرف وہ ان سے جو علیحدگی پسند ہے ان سے مذاکرات آپ کر سکتے ہیں, بات چیت آپ کر سکتے ہیں. یہ میرا پرسنل پوائنٹ آف ویو ہے. اچھا, اس میں ایک جو لفظ جو بہت سننے میں جو آیا نا پچھلے دنوں مجھے, وہ انتشاری ٹولہ ہے. انتشاری ٹولہ جو ایک لفظ ایسا جو انٹروڈیوس کیا جا رہا, بار بار کیا جا رہا, خاص طور پہ ڈی جی آئی ایس پی آر. اچھا, ڈی جی ایس پی آر سے بات کرنے سے پہلے میں ایک بات بتاؤں, چھوٹی سی بات کروں گا کہ آپ دیکھیں کہ یہ شخص اتنی شاندار یونیفارم پہن کے, اتنے سارے بیج لگا کے, اور استری کی ہوئی یونیفارم, بیٹ مین نے اردلی نے اس کی یونیفارم استری کر کے دی ہوتی ہے, اس کو بوٹ پالش کر کے دی, آتا ہے جھوٹ 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 اور جھوٹ. آپ یقین کریں جتنے ان وردی والے شاندار لوگوں نے بڑی بڑی گاڑیوں بڑے بڑے عہدوں پہ بیٹھے ہوئے لوگ, جتنا جھوٹ انہوں نے پاکستانی قوم سے بولا ہے نا, کسی نے نہیں بولا. ہر بچے کو سمجھایا گیا بیٹا جھوٹ بولنا بری بات ہے, لیکن یہ نہیں ہٹے. انہیں بولنا ہی بولنا سی, انہوں نے کوتخانہ کرنا ہی کرنا سی. اور جھوٹ میں برکت نہیں ہوتی ہے, جھوٹ میں برکت بالکل نہیں ہوتی ہے. انتشاری ٹولہ, انتشاری ٹولہ ڈی جی ایس پی آر آ کے بہت بتاتا جنتا ہے انتشاری ٹولہ کیا ہوتا ہے. سر ٹولہ ہوتا ہے چند بندے ہوندے نے, کوئی لا لو تسی کوئی 10 بندے لا لو ٹولہ والا, 15-20 بندے دا ٹولہ لا لو. ہن 77 کروڑ وچوں 22 کروڑ دے وچوں جڑا او 5-6 کروڑ ٹولہ نہیں ہوتے, وہ ٹولہ نہیں ہوتے. یہ جو بات کر رہے ہیں انتشاری ٹولہ جسے ہم کہتے ہیں, ہم عام طور پہ سمجھتے ہیں کہ یہ پی ٹی آئی کو کہہ رہے ہیں, لیکن پی ٹی آئی ایک ٹولہ نہیں ہے. ایک تو ڈی جی ایس پی آر صاحب یہ پی ٹی آئی پاکستان کی عوام ہے. ٹولہ میں بتاتا ہوں آپ کو کون, اور انتشاری بھی میں آپ کو بتاتا ہوں کون. یہ جو پاکستان کی عوام ہے اس کو انتشاری ٹولہ کہنا, اس پاکستان کی اجتماعی عوام کی اجتماعی جو کلیکٹیو وزڈم ہے, اجتماعی جو ان کی ذہانت ہے, جو عقل ہے, اس کے اوپر یہ حملہ ہے. پاکستان کی عوام کی انسلٹ ہے, اور یہ وردی میں بیٹھ کے انسلٹ کرتا ہے. یہ شخص, یہ ڈی جی آئی ایس پی آر جو ہے وہاں پہ بیٹھ کے انسلٹ کرتا ہے پوری عوام کے سامنے. پریس کانفرنس کرے گا, بندے اکٹھے کرے گا, سارے بٹھا بٹھو کے. اور نال انہیں آج جو کل اٹھایا سی بلوچستان کا وزیر, ان کو ویسے استعفیٰ ریزائن کرنا چاہیے وزیر بلوچستان کو, پرائم منسٹر آف پاکستان کو, ان لوگوں کو ریزائن کر دینا چاہیے. ڈی جی آئی ایس آئی کو بھی ریزائن کر دینا چاہیے جو کچھ واقع ہوا. خیر اس پہ نہیں میں جانا چاہ رہا, میں یہ سبجیکٹ اتنا بڑا ہے کہ جتنی جنیاں مرضی گلاں کر لو. بٹ آئی جسٹ وانٹ ٹو اسٹارٹ ود دیٹ. یہ جو نا انتشاری ٹولہ, انتشاری ٹولہ کون ہے؟ انتشاری ٹولہ ہے چند مخصوص لوگ جو ملک میں انتشار پھیلاتے ہیں. انتشار کیسے پھیلتا ہے؟ انتشار ایسے پھیلتا ہے کہ ہم پاکستان کی بہت بڑی عوام کو جو ہے ان کو گالیاں نکالیں, ان کا ووٹ چوری کر لیں, ان کے ساتھ دھوکہ کریں, ان کے ساتھ ڈرامہ کریں. ایسے انتشار ایسے پھیلتا ہے جب آپ پاکستان کی عوام کی جو مینڈیٹ جو نمائندگان ہیں وہ ایک گھر میں کھڑے ہو پارلیمنٹ میں, وہاں پہ جا کے حملہ کرتے ہیں. ایسے انتشار پھیلتا ہے, لوگوں کو یہ شر پھیلتا ہے. اس طرح شر ایسے پھیلتا ہے جب آپ آ کے یونیفارم میں بیٹھ کے جھوٹ بولتے ہیں, شر پھیلتا ہے. تو انتشاری ٹولہ کون ہے؟ انتشاری ٹولہ یہ چند لوگوں کا مجموعہ ہے. ان کا سربراہ ہے عاصم منیر. اس کے بعد آتے ہیں جی یہ ہمارے ڈی جی آئی ایس آئی وغیرہ آتے ہیں, اس میں صاحب شمشاد وغیرہ بھی آتے ہیں جو خاموش بیٹھے ہیں, غیر ملکی دوروں پہ دورے کرتے جا رہے ہیں اور اپنے گھر میں خاموش بیٹھے. یہ سارے کے سارے جو جتنے جی جرنیل ہیں, جتنے جو یہ ایک لائن ہے پوری کی پوری کور کمانڈر کی, یہ سہولت کار ہیں اس انتشاری ٹولے کے. اور اس میں آتا ہے شہباز شریف, اس میں آتا ہے مریم صفدر, اس میں آتا ہے آصف علی زرداری, اس میں آتا ہے نواز شریف. اور یہ سارے کے سارے یہ وہ شر ہیں, یہ وہ لوگ ہیں جو ٹولہ ہے. ٹولہ کو 20-25 بندوں کا ٹولہ ہے. اس ٹولے نے پوری پاکستان کی عوام کو پوری کی پوری پاکستان کی فوج کو جو ہے وہ اپنے قبضے میں کیا ہوا ہے, ان سے اپنے ناجائز کام کروایا. یہ ہے ٹولہ. پاکستان کے عوام ٹولہ نہیں ہے سر, اس کو ٹولہ کہنا بند کر دیں. پاکستان کے عوام کو سب پتہ لگ رہا ہے, سب سن رہے ہیں. اب ہوا یہ کہ اس کے انتشاری ٹولے نے اتنا شر پھیلایا کہ پاکستان کی سالمیت پر حملہ ہوا. لوگوں نے ہمدردیوں کے بجائے اس کے, وہ کہتے ہیں کہ خیر مشروط تو خیر ہونی نہیں, لوگوں نے سوال کھڑے کرنے شروع کر دے کہ ہوا ہی کیوں.
بات جینون ہے، جو سوال اٹھاتا ہے اس کو آپ کہتے ہیں انتشاری ٹولہ، اس کے پیچھے وہ لگ جاتے ہیں. یہ صاحب غیر مشروط محبت بھی ختم. میں بات ختم کرنے سے پہلے آخری لفظوں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ پاکستان کی عوام نے فیصلہ کر لیا ہے کہ غیر مشروط محبت نہیں ہوگی، یہ شرطوں پہ پیار ہوگا. اور شرطیں بڑی صاف ہیں، میں نے پہلے بھی ذکر کیا، شرطیں بڑی صاف ہیں. غیر مشروط کام نہیں ہونا، شرطوں پہ ہوگا. شرط یہ ہے کہ پاکستان کی عوام کو ان کا مینڈیٹ واپس کریں، پاکستان کی عوام کو مینڈیٹ واپس کر دیں، آپ ان کی حکومتوں کو واپس کر دیں، پاکستان کے عوامی نمائندگان کو یہ حکومت چلانے دیں. اس کے علاوہ اور کوئی چانس نہیں ہے کہ تسی اتھوں نکل جاؤ. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.